بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم اس وقت فیس بک لائیو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ شہر ڈیرہ غازی خان کے انتہائی دو معتبر شخصیات جو سیاسی طور پر عوامی نمائندگان میں شامل ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے سید عمران شاہ صاحب، محمد عمران شاہ صاحب، جو مسلم لیگ نون کے یہاں پر سینئر رہنما ہیں، امیدوار رہے ہیں، پہلے امیدوار لارڈ میئر کے طور پہ، اس وقت ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں، جو آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ الیکشن لڑنے کا ان کا پروگرام ہے۔ اور سید عبدالعلیم شاہ صاحب جو ہمارے مقامی ایم پی اے رہے ہیں 2 دفعہ، یہ ان کے بھائی بھی ہیں اور فیملی ممبرز میں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سیاسی یہاں جتنے بھی رہنما ہیں، اگر ان کا نام کاٹ دیا جائے تو مسلم لیگ نون یا ان کے گھرانے کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو مسلم لیگ نون ختم ہو جاتی ہے ڈی خان میں۔ تو دوسرے ہمارے ساتھ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں لارڈ میئر میٹروپولیٹن کارپوریشن ملک محبوب ثاقب صاحب۔ الحمدللہ وہ بھی عوامی طور پر بہت ہی پاپولر شخصیت ہیں، یہاں پر سیاسی طور پر جانا پہچانا گھرانہ ہے ان کا۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے یہ مسلم لیگ کاف میں پنجاب میں یوتھ کے صدر رہے ہیں یہ الحمدللہ۔ سیاسی طور پر ان کا بھی بیک گراؤنڈ کافی اسٹرانگ ہے۔ ان دونوں جو رہنماؤں کی خاص بات یہ ہے کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت تو اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے۔ ان دونوں کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ لوگ عوامی رابطے میں رہتے ہیں۔ عوام میں سے، ان کی پارٹی میں سے جتنے بھی کارکنوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی یا پارٹی کے حوالے سے کچھ تحفظات ہوں تو وہ انہی دونوں کی رابطے سے اعلیٰ قیادت سے رابطہ کر کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ اسی طرح شہر کے لوگ بھی حکومتی مسائل ہوں یا اپوزیشن سے تو انہی لوگوں سے رابطہ کر کے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اویلیبل ہیں، عوام میں بھی موجود ہیں اور حکومت میں بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سید عمران شاہ صاحب کی طرف۔ ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ویورز جو ہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی میں بھی موجود ہیں اس وقت، جو ہمارا لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں تو تمام لوگ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کچھ تفصیلی اپنے بارے میں تعارف کروائیں گے کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت ان کی کیا ذمہ داری ہے اور شہر میں پہلے سابقہ طور پہ بھی کیا رہی، اس وقت بھی یہ کیا ذمہ داری یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں۔ جی جناب شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حسین صاحب، کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ خیر بالکل خیریت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں سر؟ جی ہاں، اللہ کا شکر، ٹھیک ہے کچھ بالکل۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اپنے بارے میں پورا تفصیل سر۔ ماشاءاللہ پتہ چلا آپ انجینئرنگ کی شعبہ سے تعلق تھے اور سیاست میں تشریف لے آئے، اور بڑا بھرپور آپ نے یہاں پہ ایک شامل ہیں مقامی سیاست میں، آپ کا بڑا کردار ہے، آپ نے بڑی محنت کی۔ کچھ ہمیں سر ناظرین کو بتائیے گا اپنے بارے میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس چینل کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو شہر میں اور پاکستان کے اندر متعارف ہونے کا اپنے موقع فراہم کیا۔ میرا نام سید محمد عمران ہے۔ میں پریکٹیکلی 2013 سے ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سیاست کر رہا ہوں۔ اس وقت میں پنجاب مسلم لیگ نون صوبائی کونسل کا ممبر ہوں۔ اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان میونسپل کارپوریشن کا 2016 سے ممبر ہوں۔ اور 2016 کے جو میئر کا الیکشن ہوا تھا، اس پہ میئر کا امیدوار تھا اپنے گروپ کی طرف سے، اور مختلف حالات اور وجوہات کی وجہ سے ایک ووٹ سے الیکشن ہم لوگ لوز کر گئے۔ بہرحال مسلم لیگ ہی ہے، تحریک پاکستان کے ہمارے پیرنٹس نے تحریک پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا، اس وقت سے مسلم لیگ آ رہے ہیں۔ اور جب سے میں نے بھی سیاست شروع کی ہے تو میں نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے سیاست شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کسی اور پارٹی میں کوئی تعلق نہیں رہا، اور نہ ہی آئندہ اس طرح کوئی فیوچر میں انشاءاللہ پروگرام ہے۔ مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد اس ملک کی جماعت ہے جو اس ملک کو آگے لے جا سکتی ہے۔ جس طرح پچھلا 5 سالہ دور تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس نے پورے پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں بے انتہا ترقیاتی کام کی۔ اور بالکل جی سر، جی بتائیں، آواز آ رہی ہے سر آپ کی؟ جی ہاں، آ رہی ہے۔ تو یہاں ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے پچھلے 5 سالہ دور میں 13 سے لے کے 18 تک علیم شاہ صاحب اس وقت یہاں کے ایم پی تھے۔ اس دوران بھی مسلم لیگ نون نے ڈیرہ غازی خان میں
بے انتہا ترقیاتی کام کرا ہے، جس میں خاص طور پر ڈیرہ غازی خان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہاسپٹل ہے اور میڈیکل کالج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون اور علیم شاہ کی کا کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان شہر کو ایک میڈیکل کالج کی فیسلٹی بھی ملی اور ایک بہت بڑے ہاسپٹل کی بھی فیسلٹی اویل کر رہے ہیں۔ نہ سے یہ ڈیرہ غازی خان کا جو ہاسپٹل ہے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے۔ پنجاب میں اس لیول کے بہت کم ہاسپٹل ہیں جو کہ سینٹرلی اے سی ہے اور سینٹرلی ہیٹنگ ہے۔ اس میں پورے جنوبی پنجاب کے، اور کیونکہ ڈیرہ غازی خان کا بارڈر جو ہے وہ ادھر بلوچستان سے بھی ملتا ہے، تو بلوچستان کے بھی مریض اس فیسلٹی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پچھلے دور کے اندر میگا پروجیکٹ کے اندر خاص طور پر مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان جو روڈ تھی، یہ بھی واسطہ مسلم لیگ نون کی مرہون منت تھی، اور میاں شہباز شریف اور یہاں کے ٹوٹل جو ضلع کے ایم پی ایم این اے، ان تمام کی اس میں کوششیں شامل تھیں کہ انہوں نے جو ایک پہلے ملتان جانا بہت ہی مشکل تصور ہوتا تھا، اب یہ روڈ بننے کے بعد پچھلے 3-4 سال سے جب سے یہ روڈ مکمل ہوا ہے، ملتان آنا جانے کی بہت زیادہ لوگوں کو سہولت ہے۔ اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا شاہ صاحب نے۔ 2 دفعہ میرے خیال میں ایم پی اے بنے سر، ایک سردار فاروق خان لیغاری کے ساتھ صوبائی سیٹ میں ماشاءاللہ انہوں نے ون کی تھی، دوسری دفعہ سردار اویس خان لیغاری کے ساتھ۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی علیم شاہ صاحب سن 2002 میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تھے، اور اس وقت سردار فاروق احمد خان لیغاری کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور پہلی دفعہ کنٹیسٹ کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت انہیں اس میں الیکشن میں ڈیرہ غازی کا عوام نے بھاری اکثریت سے جتوایا اور کامیابی کی۔ اور پچھلا جو پہلا ان کا 5 سالہ ٹرنیور تھا، اس کے اندر بھی ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اوور آل ڈیرہ غازی خان کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے بے انتہا کام کیے۔ اور خاص طور پر موجودہ اس 2013 سے 18 میں ڈیرہ غازی خان جو پہلے ایک میونسپل کمیٹی کا درجہ رکھتا تھا، اس کو میونسپل کارپوریشن کا سٹیٹس بھی علیم شاہ صاحب کی کوششوں سے دلوایا، پاکستان مسلم لیگ نون نے دلوایا۔ اس کے بعد جو یہاں پہ پی ایچ اے کا قیام بھی اس وقت پچھلے نون کی گورنمنٹ کے اندر ہی آ گیا تھا۔ اور اس طرح کے جیسے پہلے ذکر کر چکے ہیں روڈز کے حوالے سے۔ سر یہ ملک محبوب ثاقب صاحب کی طرف جلتے ہیں، سر آپ کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو، پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت آپ کی کیا ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان میں؟ آپ امیدوار تو ہیں لارڈ میئر میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈی جی خان کے، تو کچھ اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو سر بتائیے۔ بہت شکریہ سرین بھائی، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میں آپ کا اور آپ کے دوستوں کا اور تمام جو اس وقت دوست ہیں ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا پورا نام ملک محمد محبوب ثاقب ایڈوکیٹ ہے۔ میں سابق ناظم ہوں اور میں اس وقت پی ٹی آئی میں ہوں، اور میں 2005 میں جو ہے نا ناظم رہا ہوں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اس نے بڑے شاندار کام کیے ہیں، اور ڈی جی خان کے حوالے سے تو خصوصاً جو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ڈی جی خان کے حالات تھے اور اب جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لاہور میں جو سب پیسہ لگتا تھا یا وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہوتے تھے، اسی کا جو ہے نا اب ترقیاتی کا کام کا جو سٹارٹ ہے وہ ڈی جی خان سے شروع ہوا۔ الحمدللہ اس وقت ڈی جی خان کے اندر بے انتہا کام ہو رہے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز شاندار کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اس وقت لوگوں کو جو سہولیات مہیا دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا جو سب سے جو یہ ہے کہ کارڈیالوجی سینٹر انشاءاللہ نیکسٹ اپریل مئی تک جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، جون تک تو ویسے اس کا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہ اپریل تک جو ہے نا کارڈیالوجی سینٹر، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان کی طرف سے یہ ڈی جی خان کے دوستوں کو یہ گفٹ ملا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی سر۔ اور دوسرا جو ہے نا یونیورسٹی جو ہے نا، پہلے غازی یونیورسٹی کا نام تو تھا، وہی پرانے کالج کو یونیورسٹی بنا دیا تھا، لیکن الحمدللہ اس دور میں پہلے 4.5 ارب روپے غازی یونیورسٹی کو دیے گئے، جو اولڈ کیمپس تھا اس کو بھی اثر نو بنایا گیا۔ اس وقت آپ غازی یونیورسٹی کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں
کہ اس وقت اور پہلے کیا حالات تھے. اور نیو کیمپس جو ہے نا جو ایئرپورٹ روڈ پہ ہے وہاں پہ بھی وہ شروع ہو چکا ہے اس کی 4 دیواری اور اس کو بنایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ جتنا ورک ہماری حکومت کر رہی ہے وہ کسی حکومت نے نہیں کیا. اور اس کے علاوہ انجینئرنگ یونیورسٹی چاکر خان یونیورسٹی جو ہے نا وہ بھی یہاں کے نوجوانوں کو مہیا کیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ شہر کے اندر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پورے شہر کے اندر سڑکوں کا جال اور ٹاپ ٹائلز کارپوریشن کے اندر بے انتہا کام ہو رہا ہے. آج بھی ہمارا ایک افتتاح تھا سمین چوک سے اپنا بائی پاس کی طرف جو ہے نا, تو یہ بڑا بری حالت تھی میں سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے ملتان روڈ کو ہم نے کمپلیٹ کیا. وہ شروع تو ان کے دور میں ہوا تھا لیکن وہ ادھورا تھا, وہ ادھار پہ چھوڑ گئے تھے, لیکن ہم نے آ کے الحمدللہ ملتان ڈی جی خان ملتان روڈ کو کمپلیٹ کرایا اور آج وہ الحمدللہ بڑے شاندار جو ہے نا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیڈیم کو اثر نو بنایا گیا, جنرل بس سٹینڈ کو بنایا گیا, ٹھیک ہے نا, جنرل بس سٹینڈ جو ہے نا کام ہو رہا ہے اپنا یہاں پر جو ہے نا. اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو ہے نا چلڈرن مدر اینڈ کیئر جو ہے نا وہ ہاسپٹل شروع ہو رہا ہے. تو وومن یونیورسٹی کا افتتاح ہو رہا ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میگا پروجیکٹس ہے نا, یہ بینتا جو سردار عثمان خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں دیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اس وقت تک ہمارے کام دیکھیں تو پہاڑ سے لے کے بھارتی جس کو کہتے تھے, جیسے اپنا کوہ سلیمان کے پہاڑوں پہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو کبھی زندگی میں جو ہے نا روڈز کا تو نام کا ہی پتہ نہیں تھا نا, گلیاں باقی چیزیں الحمدللہ میسر نہیں تھا. بالکل صحیح کہہ, کچھ بھی میسر نہیں تھا. آج وہاں پہ بجلی بھی پہنچ گئی ہے, میٹھے پانی کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور روڈز بے انتہا جو ہے نا وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ترقیاتی جو ہے نا, جو لوگوں کے بنیادی مسائل جو ہے نا ان کو حل کرنے کے لیے الحمدللہ ہماری حکومت نے. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں سر کہ چاروں اگر میں اپنے ڈویژن کی بات کروں, ڈی جی خان ڈویژن میں اس وقت 3 اضلاع میں اپنا یونیورسٹی جو ہے نا راجن پور میں یونیورسٹی کا کام شروع ہو چکا ہے, لئے میں ہو چکا ہے, نیکسٹ ایئر انشاءاللہ مظفر گڑھ میں بھی. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 4 اضلاع 4 ڈسٹرکٹ میں یہ کام ہے ایجوکیشن کی طرف سے, جو مطلب ایک وزیر اپنا سردار عثمان خان کی طرف سے اور ہمارے چیئرمین پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن تھا اس کے مطابق جو کام ہو رہا ہے وہ اپنے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ راجن پور میں بھی یونیورسٹی بنے گی. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یونیورسٹی جو ہے نا وہاں پہ بھی بن رہی ہے. اور کارڈیالوجی سینٹر جس کی بات جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جنوبی پنجاب اس سے مستفید ہوگا, بلوچستان کے لوگ مستفید ہوں گے, سندھ کے لوگ یہاں پہ رہوں گے. ڈی آئی خان تک جو ہے نا یہ ایک بہترین جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ ہمیں گفٹ کیا گیا ہے. جی سر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. اور سردار عثمان خان بزدار کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے جتنا فائدہ پورے پنجاب سے زیادہ ہمیں ڈیرہ غازی خان والوں کو ہوا ہے, شاید کسی اور ڈسٹرکٹ کو ہوا ہو. ترقیاتی کام تو پورے پنجاب میں ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی سر, جی سر, اس میں کوئی شک نہیں کہ سردار فاروق خان لغاری سے لے کر سردار عثمان خان بزدار تک جتنے بھی اقتدار میں ہمارے جو سرداران تھے یا مقامی رہنما تھے شامل ہوئے, انہوں نے ڈی جی خان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایجوکیشن میں بھی کیا, ہیلتھ میں بھی کیا. آج ہم ملتان میں لاہور کے ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے یوں مقابلہ کر سکتے ہیں کہ بیسک فیسلٹیز ہمیں میسر ہیں. اور الحمدللہ تو شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب کام تو بالکل ہوا ہے اور ہو رہا ہے, سردار عثمان خان بزدار کروا رہے ہیں, ہر سیکٹر میں کروا رہے ہیں, ایجوکیشن میں بھی, ہیلتھ میں بھی, روڈز بھی بن رہے ہیں, ہائی وے میں بھی کام ہو رہا ہے. لیکن مہنگائی بے روزگاری میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے اور کیا وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ حکومت اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ نہ سر سے پہلے تو میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی جو ملک صاحب نے مطلب کہا ہے اس کی مطلب تصحیح کر دوں. جو پچھلا دور تھا خاص طور وزیر میاں محمد شہباز شریف کا, ان کا اور عثمان بزدار کا کسی بھی طرح کمپیریزن نہیں کر سکتے. اگر ہم ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے لیں, چلو میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق لاہور سے تھا,
اور میاں مطلب سردار عثمان بزدار کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، چھوٹے شہر سے ہے، اگر ان کا کیا جائے تو ڈیرہ لاہور کے اندر 14 MNA اور 28 MPs کا حلقہ تھا. ان لوگوں نے اپنے دور حکومت کے اندر اتنا بڑا شہر، اس آبادی کے کئی ملک ہیں جتنا بڑا لاہور ہے، اس میں بے جی انتہا ترقیاتی کام کی، جس میں میٹرو ہے، اورنج لائن ہے، سڑکوں کا پورا جال ہے. پورا لاہور جو ہے اس وقت کارپوریٹنگ روڈ ہے، سرسب و شاداب ہے، سیویج کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے مقابلے پہ ہم وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شہر ڈیرہ غازی خان ہے، وہ ایک MP کا حلقہ ہے ٹوٹل. کہاں پہ 28 صرف لاہور کا ڈی جی خان کا کمپیریزن کر رہے ہیں، اور اس کا حجم کے حساب سے ہم یہ کریں کہ ڈیرہ غازی خان ایک سیٹ ہے MP کی، اتنا چھوٹا حلقہ ہے کہ MNA کا حلقہ بھی نہیں ہے. اور جبکہ لاہور جو ہے صرف لاہور سٹی کا ہم کریں، باقی پنجاب یا پاکستان کو ہم چھوڑ دیں تو وہاں پہ 14 MNA اور 28 MP ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ڈیرہ غازی خان میں اگر لاہور میں جو فنڈ لگتے رہے ہیں، ایک انڈر پاس کے پیسے بھی اگر ڈیرہ غازی خان کو دی جاتے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ڈیرہ غازی خان کے سیور کے اور سڑکوں کے اور واٹر سپلائی کے مسائل مطلب حل ہو چکے تھے. جس طرح یہ وزیر اعلیٰ کا شہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں میئر ہوتا تو ان کو ایک پرپوزل بھی دیتا کہ ایک بڑے کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کریں، نیسپا کمپنی کا پورا ڈیرہ غازی خان کا ایک اس ڈرائنگ کے حوالے، نیا سیور، نئی واٹر سپلائی اور سڑکوں کا اور گلیوں کا مطلب ایک کام کیا جا سکتا. چھوٹا سا سٹی ہے، ایک شہر ہے، ایک ہلکا ایک سیٹ سمجھ لیں لاہور کی. تو اس حساب سے ڈیرہ غازی خان میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا عثمان بزدار کو عہدہ ملا ہے اس وقت، صوبہ پنجاب جو ہے وہ دنیا کے ملکوں کے حساب سے مطلب 6 نمبر پہ صوبہ آتا ہے جس کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے. اور اس کا ایک شہر ہے ڈیرہ غازی خان یا تحصیل تونسا، اس کے حوالے سے کوئی بھی ہمیں مین چھوٹے موٹے کام تو نظر آتے ہیں. یہ تو ایک حلقے کی جو MP ہے، MNA ہے، وہ لوگ کرتے رہے ہیں. جو علی حافظ عبد الکریم پچھلے دور میں اویس لغاری صاحب، اس نے اپنے پورے حلقے میں سڑکوں سے لے کر منڈی تک پورے گاؤں میں دیہاتوں میں آپ جائیں، مموری چلے جائیں، پائے گا چلے جائیں، پورے کارپوریٹنگ روڈ ہے دیہاتوں کو جو شہر سے متعلق پورے پہ میں تک عثمان بزدار مطلب اس شہر کا بیٹا ہونے کا، فرزند ہونے کا حق ادا کیا ہے. میں سمجھتا تھا کہ ڈیرہ غازی خان کو اکثر پورے ڈسٹرکٹ کو ایک مثالی ڈسٹرکٹ مطلب وہ بنایا جا سکتا تھا، جتنا کہ ان کے پاس اقتدار تھا، اقتدار ہے جی. بلکہ. مہنگائی کے اور بارے دوسرا میں کچھ جو میں حسین بھائی، میں اس میں تھوڑی سی ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر صرف 2 سر منٹ. سر سر مہنگائی کے حوالے سے تو آپ پورا پاکستان ہی ایک زبان ہے جو اس وقت پورے ملک کے اندر جو حالات ہیں، لوگوں کا وقت کا وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. اور مہنگائی اس وقت آسمانوں سے چوم رہی ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو ڈیلی ویجز والا طبقہ ہے، وہ لوگ مطلب ان کی وہ انتہائی غربت کی زندگی گزار ہیں اس وقت. جس وقت سے 3 سال پہلے جب مسلم نون کی حکومت ہوئی تھی تو اس وقت کی چیزوں کا ریٹ کا موازنہ کریں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. چینی اس وقت 52 سے 53 روپے کلو تھی، آج چینی 130 سے 40-50 روپے کلو تک مطلب مارکیٹ میں مل رہی ہے. اس وقت 150 روپے کلو تھا، آج 400 روپے کو ٹچ کر چکا ہے. اسی طرح باقی پیٹرول ہے، کھانے کی اشیاء ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک پورا اور پچھلے 3.5 سال کے اندر یا 3.25 سال کے اندر بیڈ گورننس اور مہنگائی کسی بھی حد سے زیادہ لوگ، اس نے عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو بہت متاثر ہے. بہت لوگ ایکٹیو ہیں اور حد سے زیادہ مطلب پریشان ہے. کسان بھی، ہر طبقہ، اس میں ریڑھی والا بھی، اس میں تنخواہ دار بھی، اس میں مزدور بھی اور اس میں کسان بھی. جو DAP کی بوری دو میں کسی 2600 کسی آج وہ 8,000 8,500 روپے بھی نہیں مل رہے. یوریا اس وقت 1,800-1,900 روپے کا تھا، آج 3500-3600 روپے کی بوری مل رہی ہے. تو یہ، اور اسی طرح آٹے کا ریٹ دیکھ لیں، آٹا اس وقت 35 روپے کلو تھا، آج وہ 100 روپے کو ٹچ کر رہا ہے. تو لوگوں خاصا میڈیا پہ بیٹھ کے، ٹی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، امریکہ اور برطانیہ سے مطلب کمپیریزن کرتے ہیں، ان پیٹرول کی مثالیں دیتے ہیں انڈیا سے، امریکہ سے، اور اس سے ان کا ایک ان کی جو ہے پر کیپٹا انکم اور پاکستان کی پر کیپٹا انکم، پاکستان میں اس وقت سالانہ پر کیپٹا انکم 3 سے $3,500 سالانہ ہے، جبکہ ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں ان کی ویجز جو ہے وہ $3,000 سے $4,000 پر منتھ ہے. تو ہمارا مطلب ان ملکوں کے ساتھ مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سر ملک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر، خاص طور پہ ایک تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب سے ہمیں امید ہے اس سے بہت کم کام ہو رہے ہیں،
ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹائم اسلام ہے بھائی اس وقت یہ ہر سیکٹر آپ کی میں کام آواز ہو. نہیں ہے، دوبارہ ذرا دہرائیے گا پلیز. سر وزیر اعلیٰ صاحب سے جو امید ہے ہمیں عثمان بزدار صاحب سے کہ جو ترقیاتی کام اس وقت ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہونے میں ہونے چاہیے وہ بتا رہے ہیں شاہ صاحب کہ اس انداز سے اس لیول پہ نہیں ہو رہے. سر پہلی گزارش تو یہ ہے، یہی جو بات کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک چھوٹا سا شہر ہے ان کی حکومت رہی، اگر یہ چھوٹا سا شہر ہے تو اس کا کام ہونا چاہیے، تو ہمیں لاہور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ہمیں اس کی طرف نہیں ہے. لاہور بھی ہمارا شہر ہے، وہاں پہ ہونا چاہیے. یہاں کے جی لوگوں کو ان بھی کا جینے کہنا کا یہ حق تھا کہ حاصل ہے. وزیر اعلیٰ یہاں کے لوگ بھی پنجاب. جو ہے نا، اگر جی یہاں جی پہ مجھے یہاں پہ میری بنیادی ضروریات یہاں پہ ملے تو مجھے لاہور کی طرف کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو اب میری محرومیوں نے تو ان سے اختلاف ہوا، اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ الیکشن لوز کر گئے. اسی وجہ سے الحمدللہ ڈی جی خان کے اندر سر بھائی میری بات سن رہے ہیں سر؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، کہیے گا. آپ کی آواز مکمل آ رہی ہے سر. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسی وجہ سے یہی محرومیاں تو تھیں جو مسلم لیگ نون نے ہمیں دیں، اور ہمارے لوگ جو ہے الحمدللہ وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے جتوایا، انہوں نے پی ٹی آئی کو وہ کیا. الحمدللہ آج جنوبی پنجاب کی طرف ترقیاتی کاموں کا رخ ہو چکا ہے. ہم ایکولی تمام ڈسٹرکٹ کو دیکھ رہے ہیں اور تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈی جی خان کی بات نہیں. الحمدللہ آپ کسی بھی ضلع میں چلے جائیں، وہ کام جس کا جو حق بنتا ہے. شاید کوئی سگنل پرابلم ہے تو جی وہاں جی پر ملک ملک صاحب کی صاحب. طرف. جی ملک صاحب کی طرف تو وہ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا، وہ دوبارہ اچھا تشریف لے آئیں گے. تو شاہ صاحب چلو. یہ جو نون لیگ آپ کیا سمجھتے ہیں 2023 میں تیاری میں ہے سر؟ الیکشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں ویسے جس طرح کے حالات ہیں ملکی حالات، کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 22 میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اور متوقع بھی ہے اگر نہیں ہوتے یا 23 تک. تو ڈی جی خان میں مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہے سر؟ میرے خیال میں تو کافی زیادہ تھکے ہیں. ایک لغاری گروپ صاحب علیحدہ ہے اور لغاری صاحبان کے علاوہ یہاں پر جو ایک شہر کا ہے ان کا شیخ اسرار، شیخ لیاقت رفیق وغیرہ ان کا گروپ علیحدہ ہے. حافظ عبد الکریم صاحب نے ایک اپنا ایک گروپ لانچ کیا ہوا ہے. نون لیگ سے تو تمام کی مطلب ایک اس میں ہے، لیکن کیا آپس میں اتفاق ممکن ہے کہ کیونکہ نون لیگ کی میرے خیال میں مین وجہ ہارنے کی جو تھی ترقیاتی کاموں کے علاوہ دھڑے بندی بھی تھی 2018 میں. سر دھڑے بندی تو چلتی رہتی ہے، لیکن نشان تو ایک ہی جگہ پہ آتا ہے نا. ہمارے پاس جو ہے نا اگر بلے کا نشان تھا تو وہ پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی تھا، دو نشان نہیں تھے، دو جگہوں پہ نہیں لڑے تھے. تو وہاں پہ جی بھی بالکل. شیر کی تھا. یہاں پہ ان کا صدر جو ہے نا اس وقت کوٹ چھٹا سے لڑ رہے تھے ایم این اے کا الیکشن، وہ بھی وہاں پہ لوز کر گئے. اسی طریقے سے پورے ضلع کے اندر الحمدللہ جب جو پہلے آئے تھے کچھ چار ایم این اے اور 8 ایم پی ایس، ایک بعد میں ضمنی الیکشن جو ہے نا وہ سردار اویس خان جیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ تو 7 ایم پی اے الحمدللہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں یہاں پہ جو ہے نا. بالکل ٹھیک. جی سر. بالکل. نہیں حسین آپ صاحب میں یہ ملک بات صاحب. کمپلیٹ کر رہے تھے آپ جی اپنی. جی ہاں جی حسین ملک صاحب میں صاحب ذرا کو. جی جی ملک صاحب کی بات کو ذرا تھوڑا سا وہ کروں گا کہ وہ جی جی صحیح ہے کہ جس طرح سے اس سے پہلے جو 2018 کے الیکشن ہوئے، جس طرح سے ان کے پارٹی لیڈر عمران خان صاحب نے لوگوں کو مطلب سبز باغ دکھائے اور لوگوں کو اتنا مطلب اس پہ کہا کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، 50 لاکھ گھر ملیں گے، کھانے پینے کی اشیاء جو وہ سستی ہوں گی، پیٹرول سستا ہوگا. تو لوگوں اس سے پہلے انہوں نے عمران خان کی مطلب کارکردگی نہیں دیکھی تھی. انہوں نے عمران خان کے اوپر مطلب ایک بلائنڈ ٹرسٹ کیا کہ شاید یہ بندہ آ کے جو اس وقت نون لیگ کی حکومت چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر مطلب ڈلیور کرے گا. یہ ایک نعرہ تھا ان کے پاس. ان کے پاس کمپیریزن کرنے کے لیے وہ اب اس وقت جو 2002 الیکشن وہ عوام کے پاس پورا ان کی 3 سال 4 سال میں الیکشن ہوتے ہیں، 5 میں ہوتے ہیں، تو پورا کمپیریزن ہوگا اس وقت. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر نون لیگ کی حکومت یا مطلب بیڈ گورننس تھی یا اسے پی ٹی آئی کی حکومت کو اسے آگے چلنا چاہیے تھا. جہاں سے مطلب نون لیگ نے چھوڑا تھا اسے آگے جاتا، اس سے آگے مطلب ترقیاتی کام بہتر ہوتے، مہنگائی نیچے جاتی،
लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता, लोगों को मतलब थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता, तो लोग कहते कि नहीं हमने जो वोट दिया है। लेकिन अब 3 साल कारकर्दगी के बाद इस वक्त हर लोग, जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिए हैं, वो लोग भी इसकी कारकर्दगी से, इसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल नाखुश है, नाला है। और वो जो कंपैरिजन करते हैं कि वो कहते हैं कि पिछला जो दौर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मौजूदा जो पीटीआई का दौर है वो उससे बहुत 100 टाइम मतलब बेहतर था। तो लिहाजा हमें इंशाल्लाह इसी बेस पे जब इलेक्शन का मौका आएगा, 22 में होते हैं, 23 में होते हैं, इस वक्त हम लोग पूरा मुस्लिम लीग नून भी लोकल सतह पे भी और मरकजी और सूबाई सतह पे अवाम के साथ मतलब राब्ते में है, अवाम के पास जा रहे हैं। और जिस तरह का लोगों की मतलब रिस्पॉन्स, जिस तरह लोग महंगाई से बेड गवर्नर से मतलब तंग है, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को तमाम हलकों से कहने। जी मलिक साहब, आप बता रहे थे महंगाई बेरोजगारी पर हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही। सर आप हुकूमत का हिस्सा है तो इसमें कुछ बताएंगे हमें सर। सिग्नल प्रॉब्लम है शायद मलिक महबूब साकिब साहब की तरफ, तो वो बार बार शायद कॉल भी दरमियान में आ जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत जो है महंगाई बेरोजगारी को कंट्रोल करने में इस वक्त नाकाम हो चुकी है। और उसकी वजह आगे 2 साल में देखने को मिलेंगे कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने वोट दिया था कि उनका एतमाद बहाल रहता है या आगे जाकर कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि तब्दीली के नाम पर लोगों को महसूस होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ। क्योंकि तरक्याती हाँ काम बिल्कुल हसनैन जब साहब, आप होते जब ये इलेक्शन फेस में जाएंगे तो मतलब किस जी नारे से जाएंगे? उस पहले तो 18 उनके पास था, नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा। अब जो 4 साल या 5 साल के बाद ये आवाम के पास जाएंगे वोट लेने के लिए, तो मैं समझता हूँ किस बेस पे वोट लेंगे? या इस बेस पे चलिए लेंगे कि अवाम को हमने चीनी 150 रुपए किलो बिल्कुल पहुंचा दी, आटा कहते हैं हमने 100 रुपए पे पहुंचा दिया। अवाम बहुत ज्यादा तंग है, अवाम को रिलीफ नहीं मिला, अवाम रिलीफ चाहती है। 3 साल इंतजार के हो चुके, 3 साल बाद अवाम चाहती है कि अब हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। रिलीफ मिलने की बजाय अवाम पर महंगाई का बोझ और बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है, करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत। ना पहले उसमें 3 सालों में कंट्रोल किया गया, ना आगे कोई ऐसी पॉलिसी या स्कीम दी जा रही है कि जिससे अवाम को कोई फायदा हो। इसमें वाकई इनको पीटीआई के लिए आगे बहुत टफ टाइम है, खान साहब के लिए बहुत टफ टाइम है। और जो तरक्याती ये काम हो बिल्कुल रहे हैं वो सरदार उस्मान खान गुजार की वजह से हो रहे हैं कि उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, तो वो अपने इलाके की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ये काम सरदार जुल्फकार अली खान खोसा ने भी किया, सरदार दोस्त खान खोसा ने भी किया, और सरदार जो अवैस खान लिगारी, फारूक लिगारी और अलीम शाह साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया। स्टेप बाय स्टेप डेरा गाजी खान तरक्की कर रहा है और करता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात सिर्फ अवाम के रिलीफ की है कि अवाम को रिलीफ मलिक साहब कैसे मिलेगा। सिर्फ आपसे गुजारिश सर ही है सर, आप सर सर देखे, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि जब हमारी हुकूमत आई उस वक्त खजाना खाली था, उस पे कुछ भी नहीं बचा हुआ था, हम कर्जों की बोझ में चढ़ पड़े हुए थे। आते ही हमें पहले ही साल जो है ना 10 से 15 अरब डॉलर जो है ना हमें देने थे। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपके सामने है कि कोरोना के हालात वो आपके सामने मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना को पूरी दुनिया ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि इमरान खान के उस विजन को, उस जो कोरोना के हवाले से था, उसमें बड़ा कामयाब विजन था और उसको पूरी दुनिया ने माना। और उसमें कहा गया कि बल्कि आपके सामने अमेरिका के हालात, बरतानिया के हालात, आपके करीबी हमसाया इंडिया के हालात भी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिर भी जो है ना बेहतर था। उसकी जो क्राइसिस के जो हालात थे वो कोरोना के पूरी दुनिया में रहे। उस वजह से आज जो है ना हमें थोड़ा सा जो महंगाई की जो बात है बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में आई है। लेकिन हम इंशाल्लाह इस बात को वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुकम्मल लड़ाई है हमारी। और इसमें हमारी एक जदोजहद है, एक जंग है। और इंशाल्लाह ये चंद दिनों के चंद माह तक मैं समझता हूँ कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, कि कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पे जो है ना
کچھ حالات، کچھ ملک کے حالات، کچھ دنیا کے حالات، کچھ سلسلہ ایسے چلتے ہیں، اور اس سال بھی ہمیں 10 سے 12 ارب ڈالر دینے ہیں، پچھلے سال بھی دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات کو بھی دیکھنا چاہیے پوری قوم کو کہ کس حالات میں چھوڑ کے گئے تھے. الحمدللہ آج میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا مخالف بھی یہ کہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کو کرپٹ ہے، یہ سلسلہ ہے کہ وہ اپنی ایک جد و جہد کر رہا ہے. آج بھی پوری قوم کی امیدیں اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جتنے بھی کوشش کر چکی ہے، پبلک عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم سے تھوڑے سے ناراض ضرور ہوئے، ہم مانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ سمجھیں کہ جناب یہ پوری قوم جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوگی. عوام اس بات کو سمجھتی ہے، آج دنیا کے مسائل کو بھی سمجھتی ہے. آج گلوبل جو دنیا ہے، آج سعودی عرب کے حالات کا لوگوں کو بھی پتہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے حالات کا بھی پتہ ہے، برطانیہ کے حالات کا بھی پتہ ہے. پچھلے دنوں برطانیہ کے اندر آپ لوگ ساری جہان کو پتہ ہے کہ کیا بحران آیا تھا، کہ وہاں پہ پیٹرول پمپ بند تھے، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں، اس طرح کا کرائسس تو الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہے نا، کہ یہ بات تو نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی مشکلات درپیش آئی ہیں. مہنگائی کا ایک ریشو ضرور بڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات پہ، اور اپنے عمران خان ہمارے چیئرمین اور پرائم منسٹر پہ کی ذات پہ، کہ انشاءاللہ یہ جس طرح سے لڑائی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ. سر آپ دونوں شخصیات کا، محترم شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم سر ہمارے فیس بک ویورز کے لیے دیا، ہمارے لائیو شو کے لیے دیا. سر ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ سر ہفتہ وار آپ لوگوں سے، دوستوں سے ٹائم لیں. یہ ہمارے علاقے کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، اور ہمارا ایک حصہ شامل ہو جائے گا کہ ہماری کوئی تجویز ہمارے کچھ اعلیٰ اقتدار کے لوگوں تک پہنچتی ہے، اور ہمارے عام عوام کے ہم مسائل کچھ اجاگر کر پاتے ہیں. تو اس میں آپ کا بھی میرا حصہ شامل ہو جائے گا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، دونوں صاحبان کا سر بہت شکریہ. تمام ویورز کا شکریہ ہمارے پروگرام دیکھنے کا. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. سر بہت شکریہ، بہت مہربانی سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ. بہت شکریہ حسین صاحب.